پروگرام کے آخر میں مہمان خصوصی ہمارے معزز مہمان جو بڑی دیر سے تشریف لائے میں ان کو دعوت دیتا ہوں، جو ہمارے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالودود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند انجمن ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں مفتی محمد سہیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ اپنے واعظ و نصیحت سے ہمیں مستفید فرمائے۔ مفتی محمد سہیل صاحب۔ یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے اور جس منبر پر مجھے بٹھایا گیا ہے یقیناً میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ منبر رسول ہے اور یہ محراب رسول ہے۔ آج میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کے منبر پر تشریف رکھنے کا موقع عنایت فرمایا اور محراب رسول میں آپ لوگوں سے چند گزارشات کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ بس میں بات بھی اسی رسول اور اسی اللہ کی کروں گا جس کے فضل سے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اپنی طرف سے میں کہنے سے کچھ قاصر ہوں۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک آیات تلاوت کی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حامل قرآن کی تعریف کی ہے اور حامل قرآن کو تسلیاں دی ہے۔ میں آج 4 چیزیں بیان کروں گا۔ قرآن کی اہمیت جس سے میں قاصر ہوں، میں بیان نہیں کر سکوں گا، اور دوسری چیز قرآن کی حامل کی اہمیت، اور تیسری چیز قرآن کا دنیا میں آنے کا مقصد، دنیا میں قرآن کے نزول کا مقصد، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا عرض کرتا چلوں۔ جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، جس شہر پر اتارا گیا وہ شہر مبارک ہو گیا، اور جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی سب سے معزز اور سب سے مکرم اور امام الانبیاء بن گیا، خاتم الانبیاء بن گیا۔ اور اسی طرح جس رات میں اتارا گیا وہ لیلہ مبارکہ بن گئی۔ تو لہٰذا یہ تو قرآن کی فضیلت ہو گئی۔ مختصر الفاظ میں جو میں بیان کر سکا وہ یہی ہے کہ قرآن کی فضیلت میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں اس کی پوری فضیلت بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلتیں اور بڑی اس کی اہمیت رکھی ہے جو میرے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز قرآن کی حامل کی اہمیت، تو میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ہم نے جن کو کتاب کا وارث بنایا، اپنے کتاب کا حامل بنایا اور اپنی کتاب کی وراثت ان کو بخشی، تو ان میں سے کچھ لوگ کیا ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کتاب پر عمل نہیں کر پاتے اور ان سے کمی کوتاہیاں ہوتی ہے اور فسق و فجور میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور جو قرآن کے احکامات ہیں اس پر پورا عمل نہیں کر پاتے۔ اس کے ایسے حافظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ جس کو میں نے کتاب کی وراثت بخشی یہی اس کے لیے بہت ہے، اس کو مزید اپنے آپ کو سدھارنے کی بڑی ضرورت ہے، لیکن یہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو میں نے کتاب کا وارث بنا دیا، اس کو میں نے چن لیا اتنی بڑی امت میں سے۔ تو پھر دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں
کہ ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں، ڈال مڈول ہوتے ہیں، کبھی نیکی میں تو کبھی اپنے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، اور وہ ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں۔ پھر ان میں سے جو چوتھی قسم ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ اگر وہ نصیب ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامرانی ہے۔ تو وہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، وہ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ قرآن کے حامل کی صفات ہو گئی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری اور بھی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حامل کی فضیلتیں بتائی ہیں۔ اور اسی طرح مولانا صاحب نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان فرمائی کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے قوموں کو میں نے اس کے ذریعے ان کے درجات کو اور ان کے مرتبوں کو بلند کیا، اور دوسروں سے ان کو امتیازی درجہ عطا فرمایا۔ اور اسی طرح پھر ایک حدیث ہمارے ایک استاد جو اس وقت رئیس دارالافتاء ہیں مفتی نصر اللہ صاحب، جب میں درس قرآن اپنی مسجد میں شروع کر رہا تھا تو انہوں نے ایک حدیث ہمارے سماعت سے گزاری جو آج میں نے خود اس کا مطالعہ بھی کیا، اور میں نے اس حدیث کو خود پڑھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک تو یہ دنیاوی تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو 3 قسم کے مرتبے عطا فرمائے ہیں کتاب کے وارثوں کو، کہ ان کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اچھا آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ ان سب پر میرا فضل ہے۔ یہ 3 قسم کے جو لوگ ہیں جو قرآن پر عمل نہیں کر پاتے اور یا جو ہے نیکی میں اور عمل میں ڈال مڈول ہوتا ہے ان سے، اور تیسری قسم کے وہ لوگ جو نیکیوں میں سب سے زیادہ ہیں، تو ان سب پر اللہ کا فضل ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا۔ لیکن یہ تو دنیاوی اطمینان اور دنیاوی جو ہے نا اطمینان کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ اب آخرت کا جو اس میں بھی حدیث قدسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یعنی بندے سے ارشاد فرماتے ہیں، قبر سے بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تأکلی لحمہ، کہ یا ایھا الارض، اے ارض یعنی زمین، تو اس کا جسم مت کا، لا تأکلی لحمہ، تو اس کا جسم مت کا۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حافظ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، حامل قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا جسم مت کھانا، تم پر اس کا جسم حرام ہے۔ تو قبر آگے سے جواب دیتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، کہ تیرا کلام اس کے دل میں ہے، تو میں کیسے اس کا گوشت کھا سکتا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اسے زمین کو حکم دیتا ہے، جب زمین میں یعنی حافظ کو رکھا جاتا ہے مرنے کے بعد، تو قبر کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا جسم تم پر حرام ہے، اس کا جسم مت کھانا۔ یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے انسان کے لیے کہ انسان قبر کے کیڑوں سے اور قبر کے عذابات سے، یہاں تک کہ صحابہ کو بھی قبر نے نہیں بخشا ہے، صحابہ کو بھی دبوچا ہے، اور یہ دباتا ہے، ہر شخص کو دباتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت تکبیرات پڑھی اور قبر جو ہے وہ کشادہ ہو گئی۔ تو ہر وقت تکبیرات بھی پڑھنی چاہیے، لیکن حافظ کے لیے جو خوشخبری ہے، اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے قبر کشادہ بھی ہو جائے گی، اور قبر اس کا جسم بھی دبوچ نہیں سکے گی، اور قبر اس کا جسم نہیں کھا سکے گی، یعنی زمین کے کیڑے مکوڑوں اور حشرات الارض سے اس کا جسم محفوظ رہے گا۔ یہ دنیاوی تسلی بھی ہو گئی اور اخروی تسلی بھی ہو گئی۔ اور اس کے بعد آخرت کی جو مرنے کے بعد قبر کے بعد والی جو زندگی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تسلی ارشاد فرمائی ہے حافظ قرآن کے لیے کہ یہ حافظ قرآن، اس کے لیے آخرت کی جو تسلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یعنی مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائیں گے کہ جہاں جہاں تک تمہیں یاد ہے، یعنی اپنا جو ہے نا جو دنیا میں تو پڑھتا تھا، جس طرح پڑھتا تھا ٹھہر ٹھہر کر، اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا اور اپنی منزل پر پہنچتا جا۔
تو یہ جہاں تک اس کا قرآن ختم ہوگا وہاں پر اس کی آخری منزل ہوگی۔ یہ آخرت کی بھی تسلی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ 3 قسم کی تسلیاں ہیں جو دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں بھی حامل قرآن کے لیے اس کی تسلیاں موجود ہیں۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تسلیاں دیتے ہیں۔ عام بندوں کے لیے بھی تسلیاں ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی، یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس شخص کے لیے جنت اور اس کے بیچ میں صرف موت حائل ہے، جنت اور اس کے بیچ میں صرف موت حائل ہے۔ جیسے ہی یہ مرا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص کو ایمان کے ساتھ موت عطا ہوگی۔ ابھی مولانا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو سلامت فرمائے، تو ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ترکیب بھی بتائی کہ آپ کیا کریں، ہر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، اور ایک پیر آپ کا دنیا میں ہوگا اور دوسرا پیر جنت میں ہوگا۔ تو اس کا آسانی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں جو ہے مرنے سے پہلے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے۔ عام لوگوں کے لیے تسلی ہے، حافظ قرآن کے لیے تو میں نے بتا دیا، عام آدمی بھی اگر قرآن کو پڑھے تو اس کے لیے بھی بہت تسلیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے لیے اور بھی بہت ساری فضیلتیں بتاتے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اخص الخواص میں سے ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے جو قاری صاحب ہیں انہوں نے اعلان فرمایا کہ یہ مہمان خصوصی ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگ اخص الخواص میں سے ہو، اور میرے لیے آپ لوگ مجھ سے زیادہ معزز اور مکرم ہو کہ آج اتوار کا دن ہے، آپ نے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت موبائلوں کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اس وقت فلموں اور ڈراموں کا دور ہے، جہاں پر بڑے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے اور بچے بڑوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ مسجد میں ایسے ملائکوں کے جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی توفیق عطا فرمائی، کتنے سکون سے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے محبت سے بیان سن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ آپ ہم سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں، ہم تو مسجدوں کے ساتھ ہمارا اللہ تعالیٰ نے تعلق ایسا جوڑا ہوا ہے کہ ہم اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کا تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ جو ہے اتوار کے دن اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے کلام کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اچھا، میں دوسری چیز جو بتا رہا تھا فضیلتوں کے اعتبار سے، تو ایک فضیلت تو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خاص فرما دیتے ہیں کہ ملائکہ تک اس کا درجہ پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حافظ کا مرتبہ اتنا بلند فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ وعدے بھی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ کو کبھی فقیر ہونے نہیں دیتے، کبھی اس کو یعنی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ غنی رکھتے ہیں، مالدار رکھتے ہیں۔ میں نے جب حفظ قرآن مکمل کیا، شروع کے 3-4 سال ہم نے بھی والد محترم کو بڑا تنگ کیا کیونکہ ہم چھوٹے تھے، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ پھر ایک قاری صاحب آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی محنت کی، انہوں نے اپنے اصول بتائے کہ بھائی میں صبح 3:30 بجے اسباق سنوں گا، اور اسی طرح پھر اذان سے پہلے سبقی بھی سنوں گا، اور نماز کے بعد آپ کی منزل شروع کی 8 بجے تک آپ کے سارے منزل ختم ہونے چاہیے، 5 منزل ہم سناتے تھے۔ تو اس دور میں اس قاری صاحب سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ